تو نہیں صرف تیرے پڑوس میں بھی ہر ایک قرآن کو پڑھتا ہوا نظر آ جائے. یہ دین کا کام ہے. لیکن آپ میں سے ہر آدمی سمجھیے کیا کیا ہے دین کے لیے. ہم میں سے ہر آدمی مستقبل احساس ہے ہمارے اندر 2 سال بعد مجھے کیا کرنا ہے. احساس ہے ہمارے اندر کہ مجھے مستقبل میں بچوں کے لیے کیا کرنا ہے. احساس ہے ہمارے اندر کہ مجھے آگے جا کے فیوچر میں کیا کرنا ہے. یہاں بیٹھے کئی جوان ہیں جن کا فیوچر ابھی سے انہوں نے طے کیا ہے. بچہ ابھی 5 سال کا ہوا نہیں, ماں پہلی سے کہتی یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ پائلٹ ہے. ان کو ایک احساس ہے. آج اس امت سے بات کر رہا ہوں 24 گھنٹے کے اندر آپ نے ایک لمحہ بھی اپنے ایمان کا احساس کیا ہے؟ یار میرے بعد میری اس امت کا, میری اس قوم کا کیا ہوگا؟ کیا آپ کے اندر یہ احساس آیا ہے؟ نہیں. ہم نے ہر لمحہ بے وفائی کی ہے محمد سے. ہم نے جب بھی احساس کیا اپنی مطلب کے لیے, اپنے ہی فیوچر کے بارے میں, لیکن کبھی ہمارے سینوں میں, ہمارے دلوں میں خیال نہیں آیا کہ اسلام کے خاطر ہمیں کیا کرنا چاہیے, دین کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. کسی کے اندر یہ سوچ نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں ہم نے 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ لیا, ہم نے جنت خرید لیا. اور کس نے کہا تمہیں اس بات پر جنت ملے گی؟ میرے آقا کے ایک صحابہ پاگل ہو گئے ہیں جو شہید ہو رہے تھے. ایک صحابہ دیوانے تھے جو اپنی گردنیں کٹا رہے تھے. لوگوں, جنت تب ملتی ہے جب محمد کی لائی ہوئی شریعت کو تم پورے علاقے میں نافذ کر دو گے. یہاں آپ نمازی ہے, پڑوس میں شراب چل رہا ہے. یہاں آپ نمازی ہے, پڑوسی میں زنا ہو رہا ہے. یہاں آپ نمازی ہے, آپ کی بیٹیاں, آپ کی بہنیں سکولوں میں رنگیوں کی طرح ناچ رہی ہے. باپ شام کو بیٹی کا ویڈیو دیکھ رہا ہے, بیٹی تم تو کمال کی ناچی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ شادیاں اٹھا کے دیکھو, ابتدا ہو رہی ہے محمد کی سنت سے, اختتام ہو رہا ہے رنڈیوں کو نچا کر. کیا ماحول آ گیا. ان اخنوں سے, ان مولویوں سے بھی میری گزارش ہے, کیوں پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کا نکاح جس گھر میں شادی گانے بج جائے؟ یا تو آپ بھی وفادار محمد نہیں بنے ہیں. وفادار تو آپ بھی نہیں ہے نا, غلامیت کا دعویٰ کرنے والا. کیوں ایسے لوگوں کے گھروں میں کھڑے ہو جاتے ہو جہاں محمد کی شریعت کو تار کیا جاتا ہے, جہاں بیچ بازار میں لا کر شریعت اسلام کا سودا ہو رہا ہے. نوجوانوں کو دیکھو, ہر کھیل میں شرکت ہو رہا ہے, پھر کھیل سے جیتا کیا؟ ایسا ناچ رہا ہے جیسے شیطان کا بھائی بن گیا ہے. یہ سارا معاشرہ خراب ہو گیا, اور باپ اور بڑے بڑے لوگ ان کو سلامی دینے بھی چلے جاتے ہیں. ناچنے والوں یاد رکھنا, تم ایسے نہیں ناچ رہے ہو, تم محمد کے سینے پہ ناچ رہے ہو. تم شریعت کو تار کر کے بڑے بازار میں بیچ کے ناچ رہے ہو. ہمارا دل جلتا ہے جب محمد کا ایک دیوانہ اس طرح کے کام کرتا ہے. تم کو یاد ہی نہیں رہا کہ تمہارے اکابرین نے کتنی قربانیاں دی ہے. تمہیں یاد نہیں تمہارے صحابہ نے تمہارے لیے کتنی قربانیاں دی ہے. میں نے پڑھا ہے کتابوں میں, ایک صحابی نے بیچ بازار میں اپنی بیٹی کو کوڑے مارا ہے. پوچھا گیا کیوں ایسا کیا؟ کہا میری بیٹی نے ایک مرتبہ ناچا تھا اور پورے بازار میں کوڑے مار کر گھمایا گیا. حضور نے کہا بس کر, اب اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے. تمہاری بیٹیاں ناچتی ہے, باپ سلامی دیتا ہے, بیٹی تیرے کو تحفہ مل گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, یاد رکھیے یہ دین کا کام نہیں ہے, تم سے حساب لیا جائے گا. مولوی الطاف رہے یا نہ رہے, حق بات بول کے جائے گا. آج نہیں کل میری سانس بند ہو سکتی ہے. میرے جنازے پہ آنے والوں, مجھے کفن پہنانے والوں, یا میرے اوپر فاتحہ خوانی کرنے والوں, مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہوگی. ضرورت اس بات کی ہوگی جب تم محمد کے سچے غلام بن کے آ جاؤ گے. ضرورت اس بات پہ ہوگی جب ہمارے اکابرین, یہ بزرگ, یہ جوان سب مل کر شادیوں سے ان رسم و رواج کو ختم کر ڈالیں گے. ضرورت اس بات پر ہوگی جب تم پکنک کرتے ہو, جب تم گھومنے جاتے ہو تو وہاں پر ناچو مت, تمہاری پکنکوں میں بھی نعت رسول کی آوازیں آنی چاہیے. کمال تو یہ ہے نا, کون کہتا ہے آپ کو پکنک نہیں مناؤ؟ ہم کہتے ہیں فسیروا فی الارض, حوالے میں دیتا ہوں قرآن سے, گھومو اللہ کی زمین پر, مگر نافرمانی کرتے ہوئے نہیں. رب نے آگے بھی نقشہ بیان کیا ہے, فکان کا فسیروا فی الارض فکیف کان عاقبۃ المکذبین. رب کہتا ہے دیکھو میری زمین پہ گھومو یار, جدھر چاہے جاؤ یار, زمین بنائی ہی تمہارے لیے گئی ہے. یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ ہوائیں, یہ بحر و بر, یہ خشک و تر, یہ سب کچھ, یہ میوے, یہ ساری چیزیں بنائی تمہارے لیے گئی ہے. تم گھومو, کھاؤ, پیو, مگر ساتھ تماشے بھی تو دیکھو. جو قوم نافرمان ہوئی ہے ان کو اللہ نے کس کس عذاب میں مبتلا کر دیا.
آپ اپنے ہی جسم میں دیکھو نا، کبھی کسی غریب کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، یا جو لنگڑا ہے یا جو اندھا ہے اس کے سامنے بیٹھ کے احساس تو کرو یار، وہ بیچارہ دنیا دیکھ بھی نہیں پاتا ہے، تمہیں اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے۔ وہ آنکھ والا تجھ سے تو وہ اندھا بہتر ہے، تو آنکھ رکھ کے بھی محمد کو پہچان نہ پایا۔ وہ لنگڑا جس کے پیر یا پالی سے بیٹھ گیا ہے، جو ابھی ایک دو قدم چل بھی نہیں سکتا ہے، وہ قدم والا تجھ سے تو وہ اچھا ہے، تو چل کے مدینے تک بھی جا نہ سکا، تیرے پاس قدم بھی تھی، قدرت بھی تھی، دل بھی تھا، دماغ بھی تھا، پھر بھی تو نے مصطفیٰ کو نہ پایا۔ میرے آقا نے فرمایا جو اندھے ہیں، جو مجنون ہیں، جو دیوانے ہیں، ایسو کے ساتھ حشر میں محمد کھڑے ہو جائیں گے، بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یار تیرے پاس تو سب کچھ تھا، پھر بھی تو اپنی بخشش نہ کرا پایا۔ گاٹے میں تو آپ ہے، وہ گاٹے میں نہیں ہے۔ الغرض عرض یہ تھی میرے عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں دلوں کو سجا ڈالو، رمضان میں دلوں کو سجا ڈالو۔ یہ نخروں سے یا عمدہ لباسوں سے نہیں، دلوں کو محمد پر درود پڑھ کے سجا ڈالو، شریعت محمدیہ کو تھامو اور نافذ کر دو۔ یاد رکھیے، جس بائی کے سامنے اس کی بہن ناچے، وہ بائی وقت کا ولی بھی کیوں نہ ہو جہنم میں چلا جائے گا۔ جس باپ کے سامنے اس کی بیٹی ناچے، اور پتہ نہیں کیا انسٹاگرام ہر ایک پہ وہ ناچتی ہوئی لگا دیتے ہیں، اور تماشا بائی بھی نیچے سے اس پر پھول ٹلک کر کے دیتا ہے، بیٹی تو میری بہن تو بڑی ناچ رہی ہے۔ یہ زمانہ امت کا یہ حال ہے، نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے۔ میں غیر قوم سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف نبی کے کلمہ گو سے بات کر رہا ہوں، جس کو احساس ہونا چاہیے کہ مستقبل میں آج سے 10 سال بعد اس امت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ احساس ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہمیں احساس ہے اپنے بزنس کا، ہمیں احساس ہے اپنے مستقبل کا، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے محمد کی لائے ہوئے دین کا۔ اللہ کرے میری باتیں آپ کے سینوں میں اتر جائے اور ہم سب کو سمجھ آ جائے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ کچھ احساس لاؤ عزیزو، گھر گھر محمد کی شریعت لاؤ۔ مقصد یہ ہے، علماء پیروں کو اخنوں سے بھی گزارش ہے، جہاں ناچ گانے ہو اب نہ پڑا کرو، ان کے جنازے بھی کفن بھی مت پہنایا کرو۔ خوب جانے نہ بھائی جہنم میں، ساری زندگی مصطفیٰ کے خلاف بغاوت کیا، آج اس کو مصطفیٰ کے شکل میں لے جا کر دفنا رہے ہو، اور اس کی شادی ہو رہی ہے مصطفیٰ کے طریقے پر، اخن کے نکلتے ہی اسی شادی میں سارے شیطانوں کو بلا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے سب چیزوں پر بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اللہ کرے ہم اس کام